سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ جس نے تمام عمر اپنے حلقے میں شہنشاہ کی زندگی گزاری اور ملک کی نفرت آمیز سیاست سے شکست نہ کھانے کا عزم کیا تھا، آخرش وہ مرد میدان اپنی سانسوں سے ہار گیا۔ سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد شہاب الدین کی کورونا سے موت کے بعد پیر کو سوگواروں کی موجودگی میں دہلی کے دہلی گیٹ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3 دن پہلے سابق ممبر پارلیمنٹ دہلی کے ایک اسپتال میں کورونا کی وجہ سے واصل بحق ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر شہاب الدین کو کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ واضح ہو کہ ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد شہاب الدین کی لاش کو بہار لانے کی تمام کوششوں پر انتظامیہ نے پانی پھیر دیا اور کورونا کے بہانے دہلی میں ہی سپرد خاک کیے جانے پر اصرار کیا۔ سوگوار اہل خانہ کی جانب سے ہائی کورٹ میں شہاب الدین کی لاش دہلی سے سیوان لانے کے لیے درخواست داخل کی گئی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سابق ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر شہاب الدین کو دہلی قبرستان میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہاب الدین کی نعش لیے جانے کے وقت کچھ دیر دین دیال اپادھیائے اسپتال میں ہلچل مچ گئی۔ سیوان کے علاوہ دہلی اور دیگر جگہوں سے بھی حامی اسپتال میں جمع ہو گئے تھے۔ اس دوران اسپتال میں پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حامی اس بات پر سخت ناراض تھے کہ شہاب الدین کی نعش لواحقین کے حوالے کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ حامیوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شہاب الدین کوئی عام آدمی نہیں ہیں، بلکہ 4 بار رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں، اس لیے ان کی لاش کو سیوان لے جانے دیا جائے۔ یہ بھی واضح ہو کہ مشتعل حامی مرکزی اور ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ جیل اور اسپتال انتظامیہ پر شہاب الدین کے سیاسی قتل کا الزام عائد کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ جتن رام مانجھی نے سابق ممبر پارلیمنٹ شہاب الدین کی موت کی عدالتی تحقیقات اور ریاستی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے ٹویٹ کر کے گزارش کی تھی، لیکن تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور ملک کی سیاست سے ہار نہ ماننے والا مرد میدان اپنے سانسوں سے ہار کر دہلی میں آسودہ خاک ہو گیا۔ ان کے انتقال پر ملک اور ملت کی سربراہ شخصیات نے گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ وبا کے پیش نظر سعودی عرب میں تراویح اور قیام اللیل کو عشاء کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے کورونا وبا کے خطرات کے پیش نظر ملک کی تمام مساجد کے ائمہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ نماز تراویح اور تہجد کی نمازوں کو عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کریں۔ تہجد یا قیام اللیل کو الگ سے ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور قیام اللیل کی نماز 30 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ سعودی عرب کے وزیر برائے مذہبی امور شیخ ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ وزارت صحت کی ہدایات کی روشنی میں ماہ سیام کے باقی ایام میں تراویح، رات کی عبادت اور تہجد کو ایک ساتھ ادا کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر صحت کی طرف سے ایک برقی پیغام ملا ہے جس میں ماہ سیام کے باقی ایام میں وبا کے پیش نظر عبادت کے اوقات کو محدود کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مملکت کی مساجد میں تراویح کے بعد قیام اللیل کی نماز 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وبا کی وجہ سے شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ماہ سیام کے بقیہ دنوں میں مساجد میں اجتماعی عبادت کو مختصر رکھیں تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ نندی گرام سیٹ کے ریٹرننگ افسر ریکاؤنٹنگ نہیں کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ افسر مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ریکاؤنٹنگ کی تو مجھے مار دیا جائے گا۔ مغربی بنگال میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کرنے کے بعد ترنمول کانگریس نے حکومت سازی کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق آئندہ 5 مئی کو ممتا بنرجی مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیں گی اور اس سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس بات کی جانکاری آج ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر پارتھو چٹرجی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دی۔ یہاں قابل غور ہے کہ ممتا بنرجی نندی گرام سیٹ سے الیکشن ہار گئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شکست کے خلاف آواز اٹھانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں اور نندی گرام میں دھاندلی کی بات کہی ہے۔ ممتا بنرجی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سرور ڈاؤن ہوا، اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، جبکہ میری جیت کے لیے گورنر نے بھی مجھے مبارکباد دی تھی۔
ممتا بنرجی نے کہا کہ نندی گرام سیٹ کے ریٹرننگ افسر ریکاؤنٹنگ نہیں کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ افسر مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ریکاؤنٹنگ کی تو مجھے مار دیا جائے گا۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا، ہم نندی گرام الیکشن کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ساتھ ہی ممتا بنرجی نے لوگوں سے امن قائم رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بی جے پی سے لڑنا ہے، لیکن پہلے کورونا سے لڑنا ضروری ہے۔